یوں کہنے کو تو پیرائے اظہار بہت ہے، یہ دل ناداں سہی خوددار بہت ہے۔ یہ شعر ایک گہرے جذبے کا اظہار کرتا ہے جس میں ایک طرف محبت کی شدت ہے اور دوسری طرف انا اور خودداری کا تذکرہ ہے۔ شعر کا ہر لفظ معنی کی گہرائی لیے ہوئے ہے اور دل کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ بظاہر میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، میں اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ پیرائے اظہار کا مطلب ہے اظہار کا انداز یا طریقہ جس سے شاعرہ خوب واقف ہے۔ شاعرہ کے پاس محبت کے اظہار کے بہت سے طریقے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار بہت سے انداز سے کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی بات کو مختلف انداز میں بیان کر سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی دوسرے مصرعے میں شاعرہ کیا کہتی ہیں؟ اپنے دل کی ایک کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا دل نادان تو ہے، یعنی یہ دل کی نادانی تھی کہ اس راہ کو اختیار کیا، ساتھ ہی وہ خوددار بھی بہت ہے۔ دل ناداں سے مراد معصوم اور سادہ دل ہے جو محبت کے جذبے میں آسانی سے بہہ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دل خوددار بھی ہے، یعنی اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے والا بھی ہے۔ یہ دل محبت کا اظہار تو کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی خودداری کو مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ بنیادی طور پر دو جو ہیں کیفیات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک طرف محبت کی اور دوسری طرف خودداری کی۔ مجموعی طور پر شاعرہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتی ہیں اور اس کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان کا دل جو نادان ہونے کے ساتھ ساتھ خوددار بھی ہے اسے کھل کر اظہار کرنے سے روکتا ہے۔ یہ دل محبت اور خودداری کے درمیان کشمکش کا شکار ہے۔ یہ شعر اردو شاعری کی خوبصورت اور گہرائی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں کم الفاظ ہیں اور بہت گہرے جذبات کو بیان کیا گیا ہے۔ بقول مرزا غالب، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دیوانوں کو اب وسعت صحرا نہیں درکار، وحشت کے لیے سایہ دیوار بہت ہے۔ یہ شعر ایک گہرے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ صحرا کا ذکر ہمیں جو کلاسیکل شاعری ہے اس میں کئی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے اندر جنون اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں پر شاعرہ کیا خیال پیش کر رہی ہیں، جس میں ایک طرف جنون اور بے چینی کی کیفیت ہے کہ یعنی ان کی محبت میں بھی جنون اور بے چینی کی کیفیت ہے، اور دوسری طرف محدود وسائل میں بھی اطمینان اور سکون کی تلاش ہے۔ شعر کا ہر لفظ معنی کی گہرائی لیے ہوئے اور دل کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اب دیوانوں کو صحرا کی وسعت کی ضرورت نہیں رہی۔ دیوانے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنون اور عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، محبت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ۔ انہیں کسی جگہ قرار نہیں آتا، وہ ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ صحرا ان کی بے چینی اور بھٹکنے کی علامت ہے، یعنی شاعرہ پر بھی یہ کیفیت ہے، لیکن وہ کیا خیال پیش کر رہی ہیں؟ اب دیوانوں کو صحرا کی وسعت کی ضرورت نہیں رہی، انہیں اپنی بے چینی کو ظاہر کرنے کے لیے صحرا جیسی کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ دیوانوں کی وحشت کے لیے صرف ایک دیوار کا سایہ ہی کافی ہے۔ وحشت سے مراد جنون اور بے چینی کی کیفیت ہے، سایہ دیوار سے مراد محدود وسائل میں بھی سکون اور اطمینان کی تلاش ہے۔ دیوانے اب اپنی وحشت کو ظاہر کرنے کے لیے صحرا کی وسعت کے بجائے صرف ایک دیوار کے سائے میں ہی مطمئن ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اب دیوانوں کو اپنی بے چینی اور جنون کو ظاہر کرنے کے لیے صحرا کی وسعت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ان کے لیے وحشت اور تنہائی کے احساس
کو ختم کرنے کے لیے سایہ دیوار ہی بہت ہے، جہاں وہ اپنے خیالات کی دنیا میں مگن رہ سکیں اور صحرا جیسی تنہائی کو پا سکیں۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب دل میں تنہائی ہو تو پھر صحرا کی تنہائی اور وحشت کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاعرہ بھی اپنی اسی کیفیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنی اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا: تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ بجتا ہے گلی کوچوں میں نکارۂ الزام، ملزم کے خاموشی کا وفادار بہت ہے۔ یہ شعر غزل کے انداز میں محبت، معاشرتی رویوں اور الزامات کے بارے میں گہری بصیرت پیش کرتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ گلی کوچوں میں الزامات کا نکارہ بج رہا ہے، یعنی وہ معاشرے کے ایک رویے کی عکاسی کر رہی ہیں، یعنی معاشرے میں ہر طرف لوگوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ الزامات کا شور ہر طرف سنائی دے رہا ہے، جیسے کوئی نکارہ بج رہا ہو، اور ملزم یعنی وہ شخص جس پر الزام لگایا جا رہا ہے خاموشی کا وفادار ہے، یعنی وہ اپنی صفائی پیش کرنے یا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ شعر کے اندر ایک گہرے معنی موجود ہیں۔ شاعرہ معاشرے کے اس رویے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جہاں لوگ بغیر کسی ثبوت کے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری طرف ملزم کی خاموشی اس کی بے گناہی، صبر یا پھر معاشرے کے ظلم کے سامنے بے بسی کی علامت ہو سکتی ہے۔ خاموشی کا وفادار ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعض اوقات خاموش رہنا ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ اور بحث کرنا بے سود ہو جاتا ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں معاشرتی ناانصافی، الزام تراشی اور خاموشی کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ شعر قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح معاشرے میں بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں اور کس طرح خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ اس شعر میں جذبات کی گہرائی، معاشرتی تنقید اور فلسفیانہ سوچ کا امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ خواجہ میر درد تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ جب حسن تکلم پہ کڑا وقت پڑے تو، اور کچھ بھی نہ باقی ہو تو تکرار بہت ہے۔ یہ شعر غزل کے انداز میں گفتگو کے حسن، مشکل حالات اور تکرار کی قوت کو بیان کرتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ جب حسن تکلم یعنی خوبصورت اور مؤثر گفتگو پر مشکل وقت پڑے، یعنی جب حالات ایسے ہوں کہ بات چیت کرنا مشکل ہو جائے، آپس میں اختلافات اس قدر بڑھ جائیں یا الفاظ کی تاثیر کم ہو جائے، تو اس صورت میں اگر کچھ اور باقی نہ رہے تو تکرار یعنی ایک ہی بات کو بار بار دہرانا بہت کام آتا ہے۔ شعر کے انداز میں گہری معنویت چھپی ہوئی ہے۔ شاعرہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب حالات ناسازگار ہوں اور بات چیت کا حسن کم ہو جائے تو تکرار ایک طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے۔ تکرار سے مراد کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے تاکہ وہ بات سننے والے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو سکے، یعنی وہ بات، وہ پہلو جو آپ کی صفائی میں ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہو، اس کو دہراتے رہو۔ یہ طریقہ کار بعض اوقات بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر جب دوسرے ذرائع کمزور پڑ جائے۔ شاعرہ نے اس شعر میں گفتگو کی اہمیت، مشکل حالات میں صبر اور حکمت عملی اور تکرار کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ بات کرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اختلافات دور ہوتے ہیں، ورنہ یہ اختلافات فاصلے بن جاتے ہیں۔
بنیادی طور پر شاعرہ یہ سمجھانا چاہتی ہیں۔ یہ شعر قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح الفاظ اور ان کا استعمال ہمارے روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں جذبات کی گہرائی، فلسفیانہ سوچ اور عملی حکمت کا امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ مختصراً یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہ ہاریں اور الفاظ کی طاقت کو سمجھیں۔ اگر کچھ اور نہیں تو تکرار ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں مشکل وقت میں کامیابی کی طرف لا سکتا ہے، یعنی گفتگو کے سلسلے کو روک دینے سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ خود آئینہ گر آئینہ چھوڑے تو نظر آئے، دہکا ہوا ہر شعلہ رخسار بہت ہے۔ شاعرہ کے غزل کا یہ شعر گہری معنویت اور نفسیاتی بصیرت کا حامل ہے۔ اس شعر میں شاعرہ نے خود شناسی یعنی اپنے آپ کو جاننا، خود آگاہی اور اپنے اندر کے جذبات اور احساسات کو پرکھنے کی کوشش کی ہے کہ کون سے جذبات ہیں ان کے دل میں، کون سے احساسات ہیں اور وہ خود کیا ہیں، خود ان کی ذات میں کیا کمزوریاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں۔ پہلا مصرع خود آئینہ گر آئینہ چھوڑے تو نظر آئے اپنے آپ کو دیکھنے اور پرکھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود پرکھنا چاہتی ہیں۔ آئینہ عام طور پر خود کو دیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن یہاں شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر وہ خود آئینہ بن جائے، خود آئینہ بن جائیں یعنی اپنی ذات کی عکاسی کرے، اپنے ذات کے پہلوؤں کو خود پر اجاگر کریں، یعنی اپنے آپ کو پرکھنے کی صلاحیت حاصل کر لے، تو پھر وہ اپنی حقیقت کو جان سکتی ہیں۔ اس میں خود شناسی کا ایک گہرا پیغام پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا مصرع دہکا ہوا ہر شعلہ رخسار بہت ہے جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ شعلہ رخسار سے مراد چہرے کی سرخی اور جذبات کی گرمی ہے جو چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ان کے رخسار پر دہکا ہوا شعلہ بہت نظر آتا ہے، یعنی ان کے جذبات میں بہت شدت ہے۔ یہ جذبات محبت، غم یا کسی اور شدید احساس کی علامت ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ شعر خود شناسی اور جذبات کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو پرکھنے کی صلاحیت حاصل کر لے تو اسے اپنی حقیقت نظر آئے گی۔ کہ انسان خود اپنے آپ کو پرکھے تو اپنی ذات کی خامیاں بھی اس پر اجاگر ہوتی ہیں، ساتھ ہی وہ اپنے جذبات کی شدت کو محسوس کرتی ہیں جو اس کے رخسار پر دہکتے ہوئے شعلے کی طرح ہیں۔ یہ شعر اپنی گہری معنویت کے باعث قاری کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ منصف کے لیے اذان سماعت پہ ہیں پہرے اور عدل کی زنجیروں میں جھنکار بہت ہے۔ یہ شعر معاشرتی اور سماجی ناانصافیوں پر ایک گہرا طنز اور تنقید ہے۔ کس چیز پر؟ ناانصافیوں پر۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ایک طنز ہے اور ایک تنقید ہے اور ایک پہلو ہے جو ہم سب پر اجاگر کیا جا رہا ہے، جو کہیں نہ کہیں حقیقت ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شعر میں منصف، جج اور عدل کے نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ظاہری طور پر انصاف کا محافظ دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں کئی خامیاں اور تضادات پوشیدہ ہیں۔ پہلا مصرع منصف کے لیے اذان سماعت پہ ہیں پہرے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ منصف جج تک پہنچنے کے لیے سماعت کی اجازت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کہ یہاں انصاف لینے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہی بہت مشکل ہے کہ منصف تک اپنی آواز پہنچائی جائے۔ یہاں پہرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انصاف تک رسائی کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ عام آدمی کے لیے انصاف حاصل کرنا ایک مشکل اور طویل عمل بن گیا ہے جس میں کئی طرح کی رکاوٹیں درپیش ہیں۔ دوسرا مصرع عدل کی زنجیر میں جھنکار بہت ہے۔ اب یہاں پر
ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ جھنکار جو ہے پیسے کی ہو، کہ وہ عدل کی جو زنجیریں ہیں وہ پیسوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ میں یہاں پر شاعرہ عدل کے نظام کی ظاہری چمک اور دمک پر تنقید کر رہی ہیں۔ زنجیر کا لفظ استعمال کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ چمک، دمک اور شہرت اصل میں انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کہ جس کے پاس مال ہو دینے کو منصف کو اور اس نظام کو، یا شہرت ہو، تو وہ تو آگے تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی بات بھی منوا لیتا ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ لیکن جو ان چیزوں سے محروم ہو، اس کے لیے اپنی بات پہنچانا اور انصاف کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر معاشرتی نظام انصاف پر ایک گہری تنقید اور طنز ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ انصاف تک رسائی مشکل ہو گئی ہے، اور عدل کا نظام ظاہری چمک دمک میں تو خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ ایک مکمل نظام ہے، لیکن در حقیقت یہ نظام اپنے ہی بوجھ تلے دب چکا ہے۔ یہاں پر اتنے جو ہے کمزوریاں ہیں کہ یہ اپنے ہی بوجھ تلے دب چکا ہے۔ یہ شعر قاری کو معاشرتی ناانصافیوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور نظام انصاف کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ بچوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے، اور جو 1 کے سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے اور 4000 واچ ٹائم آور کا، اس کو کمپلیٹ کرنا پاسبل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بہت کامیابی دے، میری بہت سی دعائیں، اور آپ بھی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔